أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النور کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی جا چکی. اس رکوع کی جملہ 10 آیتوں میں جس کا سلسلہ آیت نمبر 11 سے شروع ہو کر 20 پر ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آنے والے ایک واقعے کی جانب اشارہ فرمایا جس واقعے کے کچھ اجزاء اس کی کچھ کڑیاں ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور یہاں پر سورۃ النور کے اس دوسرے رکوع میں اس واقعے کی جانب اس لیے اشارہ ہو رہا ہے کہ پچھلی 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بے حیائی کی سزا کا تذکرہ فرمایا. بے حیائی کا وہ گناہ، وہ گھنونا جرم جس کو عام طور پر زنا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا ارتکاب کرنا اور پھر ارتکاب کے ساتھ ساتھ اس کی شہادت کا پایا جانا، یہ سبب بنتا ہے حد جاری کرنے کا. اور وہ حد یہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر اس گناہ کا ارتکاب کریں گے تو ان کی پیٹھ پہ 100 کوڑے برسائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت یہ حرکت کرتے ہیں تو جیسے کہ احادیث متواترہ میں یہ حکم آ چکا ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا. اس کی تفصیل گزشتہ اتوار گزر چکی.
اللہ تعالیٰ نے جب زنا پر ملنے والی اس سزا کا تذکرہ فرمایا تو اس کے معان بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تذکرہ کر دیا کہ اگر بے گناہ پر بہتان اور الزام لگایا جائے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا. اس کو حد قذف کہتے ہیں. حد قذف کے معنی یہ کہ کوئی معصوم خاتون پر بے حیائی کا اگر بہتان لگا دے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اسلام نے اس بات کو ہرگز پسند نہیں کیا کہ الزامات لگائے جائیں. اسلام نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا سوسائٹی میں بہتان ترازیاں کی جائے اور لوگوں کے دامن پر کیچڑ اچھالا جائے، شریف لوگوں کا جینا دوبھر ہو جائے. اور اگر کوئی انسان کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر دی جائے تو اس کو شہرت دے کر لوگوں کو بھی برانگیختہ کیا جائے، گناہوں پر آمادہ کیا جائے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. میں گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی تھا، اسلام کا مزاج بھی یہی ہے، قرآن مجید کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالا جائے، معاشرے کو پاک رکھا جائے، گناہوں کو شہرت نہ دی جائے، تبصرے نہ ہوں، اور تبصرے کر کر کے لطف اندوزی کا مزاج نہ قائم کیا جائے کہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، خبریں پڑھ پڑھ کر، نیوز سن سن کر لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہ اسلام کا ہرگز مزاج نہیں ہے. ہاں اگر گناہ ہو گیا ہے اور ثبوت ہے اور قانونی دائرے میں آ چکا ہے، شرعی ثبوت ہے جس کی بڑی تفصیل ہے، تو ایسی صورت میں سزا ضرور جاری ہوگی. اور جب سزا جاری ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے دین میں مروت، رعایت، سفارش، یہ ساری چیزیں ناقابل قبول ہوں گی. لیکن عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے چرچے کو پسند نہیں فرمایا، لہذا حد قذف کا تذکرہ فرمایا. اور حد قذف کا جب تذکرہ آیا تو ایک عملی مسئلہ ایسا کھڑا ہو گیا جو ذرا نازک تھا، حساس تھا، سینسیٹیو تھا، کہ اگر کوئی صاحب خود اپنی اہلیہ کے سلسلے میں مطمئن نہیں تو لازمی بات ہے 4 گواہوں کو ڈھونڈ کر کہاں سے لائیں گے. تو اس کی شکل بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی جس کو لعان کہتے ہیں، اور جس کا حکم گزر چکا کہ 4 مرتبہ قسم کھانے کے بعد مرد یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر مجھ پہ لعنت، اور پھر اس کے جواب میں 4 مرتبہ قسم کھانے کے بعد عورت 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر مرد سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب، اور اس کے ذریعے سے دونوں میں لیگل سپریشن ہو جائے گا، تفریق ہو جائے گی، میاں بیوی نہیں رہ جائیں گے اور اپنی اپنی زندگی بسر کریں گے. یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اور یہ تینوں حکم گزر جانے کے بعد سے ایک تمہید بن گئی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی تذکرہ فرما دے جو اسی صورتحال سے ملتی جلتی تھی کہ اس میں بے حیائی کا الزام تھا اور وہ الزام کی پھر سزا سنائی گئی اور جاری کی گئی. لہذا چونکہ سیاق بالکل تیار ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے افک کا واقعہ بیان فرمایا، اور وہ واقعے کی تفصیل انشاءاللہ آیتوں کی تشریح کے ذیل میں آتی چلی جائے گی. لیکن اس سے پہلے میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ بطور تمہید، بطور مقدمہ وہ خلاصہ ہمارے ذہنوں میں رہے تو آنے والی آیات آسانی سے سمجھ میں آئیں. وہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور وہاں اسلام کا بول بالا ہوا اور وہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ ملا اس طور پر کہ پورا شرعی نظام نافذ ہو گیا، تو لازمی بات ہے ابلیس کو، ابلیس کے کارندوں کو، ابلیس کے پیروکار کو، ابلیس کے چیلوں کو یہ حقیقت کیسے ہضم ہو سکتی تھی. لہذا اب ابلیس نے ایک دوسرا طریقہ کار اپنایا.
मक्के मुकर्रमा में तो अबू जहल को, अबू लहब को, उतबा को, शैबा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उसने खड़ा कर दिया था। वहाँ एक लड़ाई का माहौल था। लेकिन हिजरत हो गई और मदीने मुनव्वरा में जब हालात काबू में आ गए तो फिर इब्लीस ने निफाक के जरासीम कायम किए। निफाक के मानी ये कि उसने बेशतर यहूदियों को, और इक्का दुक्का अरब भी उसमें जद में आ गए, बेशतर यहूदी थे जिनके अंदर निफाक पैदा हो गया कि वो इस्लाम का मुजाहरा करते थे और कहते थे हम मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से इस्लाम के दुश्मन और अंदर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये जो मर्ज था, ये जो मुसीबत थी, ये मक्के की मुसीबत से कहीं ज्यादा थी। मक्के मुकर्रमा में मुखालिफत खुल्लम खुल्ला थी, दुश्मन सामने था, उसको समझना और उससे मुकाबला करना या उसको समझाना, दोनों चीजें आसान थी। यहाँ तो दुश्मन समझ में ही नहीं आता था। अगर से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था मुनाफिक कौन कौन है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दापोशी फरमाई, कभी उनका नाम नहीं बताया सिवाय एक सहाबी के, जिनको के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा लेकर के किसी को नाम नहीं बतलाओगे, उनको नाम बतलाए थे। उन मुनाफिकीन में एक मुनाफिक तो ऐसा था जो खुल्लम खुल्ला अपने निफाक का इजहार करता था, जिसका नाम आप सब जानते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल, जिसको बिल इत्तिफाक सीरत की किताबों में रअसुल मुनाफिकीन कहा गया, सरदार, मुनाफिकों का सरदार। इंतहाई बदतमीज आदमी, और इतना बदतमीज के एक सफर में लौट के आ रहे हैं और पानी लेने का मसला हुआ। तो कुछ छोटा सा मसला था, किसी हिजरत करने वाले मुहाजिर साहबी ने पहले पानी ले लिया और अंसारी साहबी पीछे रह गए, तो उसने एक लड़ाई छेड़ दी कि ये लोग, उसने जो जुमला कहा वो इंतहाई शर्मंगेज, उस जुमले को बयान भी किया जाए न किया जाए, उसने जुमला कहा जो एक तारीखी जुमला समझा जाता है इस एतबार से कि इंतहाई बदतमीजी का जुमला था। उसने कहा था, सम्मिन कल्बक याकुलुक, अपने कुत्ते को इतना न खिलाओ कि कल के दिन तुम्ही को वो खा जाए। और उससे मुराद उसने ये लिया था कि तुम लोगों ने मुहाजिरीन को बढ़ावा दिया, इतने ताकतवर हो गए कि आज तुमसे मुकाबला कर रहे हैं, लिहाजा जरा हालात खराब हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि दरमियान में थे, सुलह फरमा दिया और कहा देखो आइंदा से ये इलाकाई गैर इलाकाई, लोकल नॉन लोकल की बुनियाद पर मुसलमानों तुम न लड़ो। इस्लाम आफाक का नाम है, आफाकी दीन है, लिहाजा इस्लाम में ये सारी चीजें नहीं, लिहाजा मोहब्बत के साथ रहो। जब उसको ये मालूम हुआ इत्तेहाद हो गया मुसलमानों में, तो उसने फिर एक बदतमीजी की और उसने कहा कि मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद मदीने के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं वो जलील लोगों को निकाल बाहर करेंगे, और मुराद ली मुहाजिरीन से। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबी ने इत्तला दी उन्हीं की सरजनिश की, और पसंद नहीं फरमाया कि इस तरह की अफवाहें फैलाओ। यहाँ तक के फिर सूरतुल मुनाफिकून नाजिल हुई और उसमें अल्लाह ताला ने इसकी बात इरशाद फरमाई कि बाज़ मुनाफिक इतने गए गुजरे हैं कि ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिन्हुल अज़ल, इस तरह की बातें करते हैं। तब जाके मालूम हुआ कि वाकई उसने ये गलत जुमला कहा। ये उसकी खुल्लम खुल्ला मुनाफिकत थी, इसको आप ज़हन में रखिए। और फिर हिजरत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे धीरे मदीने मुनव्वरा की जो सोसाइटी को परवान चढ़ाया, तो वो एक खूबसूरत, एक नूरानी सोसाइटी थी जिसका सूरत नूर में तस्किरा है। पाक हया वाले लोग, संजीदा लोग, इल्म की तरफ माइल, हलाल आमदनी के लिए जिद्दोजहद करने वाले, पॉजिटिव मेंटेलिटी के, आपस में न लड़ाई न झगड़े। धीरे धीरे अब ये शहर तरक्की कर रहा है और पूरी दुनिया में ये शहर एक आइडियल बन रहा है। ये बस्ती पूरी दुनिया में एक नमूना बनती चली जा रही है। और मुशरिकीन के हमलों पे हमले हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। ग़ज़वे बदर से गुजर चुके, ग़ज़वे ओहद से गुजर चुके, और फिर सन 5 हिजरी में खंदक की जंग में भी मुसलमानों की पोजीशन बड़ी अच्छी रही कि उस खंदक की जंग के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, आज के बाद तुम पर हमला नहीं होगा, अब तुम आगे बढ़ोगे। लिहाजा ये गैर मामूली तरक्की थी।
اہل ایمان کی مدینہ منورہ کی سوسائٹی کی، جو اب ابلیس اور شیطانی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ اور پھر سن 6 ہجری کی بات ہے کہ نجد کے قریب ایک علاقہ تھا اور اس میں ایک کنواں تھا زبردست قسم کا۔ کنووں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی کیونکہ کنویں کے ذریعے سورس ہوتا تھا وہ زندگی کا، اطراف اربوں کی آبادی ہوتی تھی، لہذا ایک مریسی کا کنواں تھا جہاں ایک بستی تھی، اور وہ بستی کے جو لوگ تھے وہ قبیلہ بنی مستلق کے لوگ تھے، بنی مستلق وہ کہلاتے تھے۔ انہوں نے شرنگیزی شروع کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کی سرکوبی کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سرحدوں کو ٹھیک کر رہے تھے چاروں طرف۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں وہاں کا سفر کیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر، ان کا اتحاد دیکھ کر اور ان کی اخلاقی برتری دیکھ کر دشمن یوں ہی سرنڈر ہو جایا کرتا تھا۔ روم جیسے سورہ تبوک میں گزر چکا ہے، روم جیسی سلطنت نے لڑنا بہتر نہیں سمجھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں جب پہنچنے لگے تو وہ بھاگ گئے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے نمائندوں نے اتحاد کر لیا، اور زمانے کے جو کنارے سرحد پر نواب راجے تھے ان سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کر لیے، تو زیادہ تر سرحدوں پہ یہی ہوتا تھا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی مستلق تشریف لے گئے، وہاں پہ جو بھی ہونا تھا صلح وغیرہ ہو گئی، اور پھر اب مدینہ منورہ واپسی شروع ہوئی۔ جب واپسی کا وقت آیا تو راستے میں ایک جگہ قافلہ ٹھہرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی اس کی اہمیت ہو، لیکن موجودہ دور کے اعتبار سے اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ سفر کا کچھ حصہ رات میں بھی کیا کرو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ برکت سے مراد کیا ہے؟ موجودہ دور میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ٹریفک وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، کسی سپیڈ کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، تیز رفتاری کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ پسند فرماتے تھے کہ رات کے 3 بجے اور 4 بجے سے سفر شروع کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے ذرا آپ ریگستان کے جغرافیہ کو ذہن میں رکھیں کہ دھوپ جب تیز ہو جاتی ہے تو پھر اوپر ایک طرف سورج کی تمازت اور نیچے ریت کا پکنا اور جلنا، تو سفر ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ صبح 3 بجے سے 4 بجے سے سفر شروع ہو جائے، اور پھر اولین وقت میں غلس میں جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز ادا کر لی، اور سورج وہ نصف النہار کو پہنچنے تک، سورج گرم ہونے تک سفر کا ایک بڑا حصہ طے کر لیتے۔ پھر دوپہر کا وقت ہوتا اور درختوں کو تلاش کیا جاتا، اس کے نیچے پڑاؤ ڈالا جاتا، یہاں تک کہ 3-4 بجے سورج پھر ڈھلنے لگتا، گرمی میں کمی آتی، پھر سفر شروع کر دیا جاتا، اور پھر تقریباً سورج کے ڈوبنے تک، اندھیرا ہونے تک سفر کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں نہ اسٹریٹ لائٹ تھی، اس زمانے میں نہ پکی سڑکیں تھی، اس زمانے میں نہ سفر میں رہنمائی کرنے والے ہوا کرتے تھے، لہذا یہ سارے صحرا کے سفر وہ بڑی دوراندیشی سے اور بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ طے کرنے پڑتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، اکثر و بیشتر اس طرح سے دن میں 16 کلومیٹر کے آس پاس سفر کر لیا جاتا تھا۔ عام طور پر یہ معمول ہوتا تھا کہ اتنا تو آگے بڑھ جائیں 16 کلومیٹر۔ کبھی کبھی زیادہ تیزی جلدی ہوتی تو مقدار کو بڑھا دیا جاتا اور بغیر آرام کیے آگے بڑھتے چلے جاتے، اور کبھی کبھی جلدی نہ ہوتی تو مقدار گھٹ جاتی، زیادہ لمبا پڑاؤ ڈالا جاتا، دھیرے دھیرے آگے بڑھتے۔ لہذا واپسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زیادہ دن مدینہ منورہ سے غائب نہ رہیں اور جلدی مدینہ منورہ پہنچ جائے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر تیزی کے ساتھ سفر طے کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ صبح تڑکے اٹھ جانا اور سویرے تیار ہو جانا، ابتدائی وقت میں بالکل فجر کا وقت ہوتے ہی فجر پڑھ کر اب آگے بڑھنا شروع کر دیں گے۔ لہذا جیسے ہی سحر کا وقت آیا تو لازمی بات ہے
صحابہ کا معمول تھا تہجد کے وقت بیدار ہو جاتے، سب بیدار ہو گئے اور تیاری شروع کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، کیونکہ قرآن ڈال کر کوئی نہ کوئی ایک ام المؤمنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی باری تھی، حضرت عائشہ ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے ذرا دور گئی تاکہ ضرورت سے فارغ ہو سکے۔ رات ہے، تاریکی ہے، ریگستان ہے، لق و دق میدان ہے، لائٹوں کا بالکل تصور نہ کیجیے، تاریکی ہے، ابھی یوں سمجھ لیجیے رات میں 3 ساڑھے 3 بج رہے ہیں۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سا دور گئی، فاصلے پر جا کے ضرورت سے فارغ ہوئی، تو جب واپس آنے لگی تو ان کو محسوس ہوا ان کے گلے میں وہ ہار نہیں ہے جو وہ پہنی ہوئی تھی۔ وہ پلٹ گئی اور وہاں جا کے پھر تلاش کرنے لگی جہاں کے ضرورت سے فارغ ہوئی تھی۔ اب یہ ہار تلاش کرنے میں 10-15 منٹ لگ گئے۔ ادھر فجر مسلمانوں نے پڑھ لی، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوراً چلو آگے بڑھو۔ لہذا معمول یہ تھا کہ اونٹ پر خواتین کے لیے ہودج ہوا کرتا تھا۔ ہودج کے معنی یوں سمجھ لیجیے ایک چھوٹا سا کیبن ہوتا تھا لکڑی کا، اور اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اس میں خواتین جو ہے وہ اندھیرے ہی میں بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جمال ہوا کرتے تھے یعنی اونٹ چلانے والے، وہ آتے اور 2-3 آدمی مل کر ہودج کو اٹھا کر اونٹ کے پیٹھ پر رکھ کر اس کو باندھ دیتے، پھر اونٹ کھڑا ہو جاتا اور اس کو لے کے روانہ ہو جاتے۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں یوں بھی بہت دبلی پتلی تھی کیونکہ ہمارے گھر مستقل فاقے ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کم عمر بھی تھی، لہذا ان کا زیادہ وزن نہیں تھا، اور وہ جمال یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سوار ہو چکی ہیں، لہذا ہودج کو اٹھایا، رات کے اندھیرے میں اونٹ کی پیٹھ پہ رکھا، اس کو باندھ دیا، اونٹ کھڑا ہو گیا، قافلہ روانہ ہو گیا، اور 10-15 منٹ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسپاٹ پہ پہنچی، اس مقام پر پہنچی جہاں کے قافلہ تھا، تو دیکھا گیا لوگ جا چکے ہیں، میدان خالی ہے۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مینجمنٹ کا ایک خاص انداز ہے، وہ یہ کہ قافلے کے گزر جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 لوگوں کو متعین کرتے کہ وہ تھوڑا روشنی ہو جائے تو چیک کر لیں کوئی چیز تو نہیں چھوٹ گئی، کوئی سامان تو نہیں رہ گیا۔ لہذا وہ جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی آئے گا، اور اس اطمینان کی وجہ سے وہ چادر لپٹ کر اسی مقام پر بیٹھ گئی جس مقام پر کے قافلہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے پیارے صحابی تھے، ان کو کہا کہ تم ساقت القوم بنو گے۔ ساقت القوم کے معنی یہ کہ پیچھے پیچھے آنے والا، سامان کی نگرانی کرنے والا، کوئی چیز چھوٹ گئے تو اس کو لے کر آنے والا۔ لہذا حضرت صفوان، اب ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی ہے، 5-5:30 بج چکے ہیں سمجھ لیجئے، اور اب دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہا ہے میدان کیا ہے، لوکیشن کیا ہے، جغرافیہ کیا ہے۔ تو حضرت صفوان جب پہنچے تو دیکھا کہ خاتون چادر میں لپٹی ہوئی ہے، تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ چونک پڑی، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ کیس ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، حضرت عائشہ اونٹ پر بیٹھ گئی، اور پھر حضرت صفوان اونٹ کی نکیل پکڑ کر، سامنے جو رسی ہوتی پکڑ کر آگے آگے لے کر چلے، تھوڑی دیر میں قافلے میں جا ملے۔ وہ رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس کا بھی میں نے اشارہ کیا، وہ قافلے میں موجود تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ اس سفر سے دل برداشتہ تھا، اس کو یہ سفر میں جنگ کیوں نہیں ہوئی اور 20-25 مسلمان مارے کیوں نہیں گئے، یہ اس کو بڑی جلن تھی، اور ایک آگ میں جل رہا تھا، حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر پیچھے پیچھے آ رہی 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے کے بعد، تو اس نے بدتمیزی شروع کر دی، اور اس نے اپنی اس بدتمیزی سے بہت ساری چیزیں چاہی جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس نے بہتان لگانی شروع کر دی کہ دیکھو یہ تو ام المؤمنین کہلاتی ہیں، اور یہ حرم نبوت میں داخل ہے، اور یہ جو ہے کسی غیر مرد کے ساتھ ٹھہر گئی تھی وغیرہ وغیرہ۔
इंतहाई गंदी बातें उसने शुरू कर दी। उस गलत बात को, उस गलत खबर को जब उसने फैलाना शुरू किया तो 3 सच्चे मुसलमान थे जो उससे मुतासिर हो गए। तीसरे के अलावा चौथा कोई उससे मुतासिर नहीं हुआ। उन 3 में एक तो हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो उसकी खबर से मुतासिर हुए, उसको कबूल किया, कर लिया, उसकी रिवायत कर दी, सुनकर दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया। और दूसरे हजरत मिस्ताह इब्ने असासा रदियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो मुहाजिरीन में से थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के खालाजाद भाई लगते थे, रिश्तेदार होते थे। और तीसरी खातून थी हजरत हमना बिन्त जहशिन रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो हजरत ज़ैनब बिन्त जहशिन की हमशीरा थी, बहन थी। ये 3 लोग थे जिन्होंने इस किस्से को सुना और इसकी मदीने मुनव्वरा में रिवायत की। और इन तीनों के सिलसिले में भी अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई, इंशाअल्लाह वो वजाहत आएगी। अब इसके बाद से काफिला मदीने मुनव्वरा पहुंच गया और मदीने मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा लगा और हजरत आयशा है कि बिल्कुल नावाकिफ नॉर्मल जिंदगी बसर कर रही है। यहाँ तक के हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा मामूल के मुताबिक जरूरत से फारिग होने के लिए सवेरे सवेरे मदीने से बाहर खवातीन जाया करती थी ग्रुप की शक्ल में। उस जमाने में घरों में वॉशरूम का वो तस्वुर नहीं था जो आज हमारी तरक्की याफ्ता दुनिया में, बल्कि आज हम भी शहरों में ये देखते हैं, देहातों में तो आज भी नहीं है। लिहाजा हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अंधेरे में हम चंद औरतें मिलके जा रही थी, तो उसमें हजरत मिस्ताह रदियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा भी मौजूद थी और वो एक जगह लड़खड़ा गई, गिरने लगी। तो गिरते गिरते उन्होंने कहा, अल्लाह मिस्ताह को तबाह कर दे। हजरत आयशा ने कहा कि आपको क्या हो गया, बेटे को बदुआ दे रही हैं आप? तो कहा, बेटा बेटा नहीं है, उसने वो बेहूदगी की जो मैं तुम्हारे सामने बयान भी नहीं कर सकती। हजरत आयशा ने कहा, ऐसा क्या हो गया? उन्होंने वाकया सुना दिया। तो हजरत आयशा कहती हैं, वो वक्त था कि मेरे आंखों से जो आंसू की झड़ी लगी तो फिर 1 महीने तक आंसू चलते रहे। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा घर लौटी तो घर आने के बाद कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं खुदा न खास्ता अल्लाह के रसूल के सामने भी ये बदतमीजी कही गई हो, की गई हो, सुना दी गई हो? तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल को भी सुना दिया गया। तो हजरत आयशा बेहोश होकर गिर गई और हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर जब पानी छिड़का गया, होश में आई तो वो कपकपा रही थी और शदीद बुखार हजरत आयशा पे चढ़ गया, शदीद बुखार। यहाँ तक के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और निगाहें नीची नीची, कैसी है पूछा, कहा कि बहुत शदीद बुखार है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से हजरत आयशा मुंतकिल हो गई मायके, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास। और हजरत आयशा का बुखार है कि उतर ही नहीं रहा है। इसी असना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास तशरीफ लाते हैं और तकरीबन ये 1 महीना और आंसुओं का आलम ये कि हजरत आयशा कहती है मेरे दुपट्टे पूरे के पूरे गीले हो जाते और मुझे मेरी माँ समझाती, मेरे वालिद समझाते, लेकिन आंसू है कि थमते नहीं थे और रात की नींद उड़ चुकी थी। यहाँ तक के 1 महीना करीब करीब खत्म होने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो तुम्हारे सिलसिले में मैं तहकीक किया, हर फर्द तुम्हारी तारीफ करता है, अगर तुमसे कोई गलती हो तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तुम तौबा कर सकती हो। तो हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि बस ये कहना था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे आंखों से आंसू की लड़ी थम गई, आंखें खुश्क हो गई और मैंने पहले हजरत अबू बकर अपने वालिद से कहा आप जवाब देंगे? तो हजरत अबू बकर ने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने अपनी माँ से कहा अम्मी आप जवाब देंगी? उन्होंने कहा बेटी मैं कुछ नहीं कह सकती। तो हजरत आयशा ने कहा मैं भी वही कहती हूँ जो यूसुफ के वालिद ने कहा था, सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन वाला मा तसिफुन, मैं तो सब्र करूंगी और अल्लाह ही मेरा मददगार है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं बरी हूँ और मैंने कोई खता न की तो फिर अब लोग इसकी तस्दीक नहीं करेंगे
لہذا اب میں معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتی ہوں, جو کرنا ہے وہ مولا کرے, میں کچھ نہیں کروں گی. اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے ایک عجیب و غریب اعتماد کی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے. واپس ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 10 آیتیں نازل ہوئی جن کی ابھی تلاوت کی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 10 آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان فرمایا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھیجی, اور خوشخبری بھیجی تو پوچھا کہ خواب وغیرہ میں آپ کو بشارت دی گئی؟ کہا نہیں, 10 آیتیں نازل ہوئی قرآن مجید کی جس میں تم کو اللہ تعالیٰ نے بری الذمہ قرار دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی والدہ کہنے لگی اٹھو اٹھو جا کے اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. تو کہنے لگی میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گی, اس کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤں گی کہ اس نے میری برات کے سلسلے میں یہ آیتیں نازل فرمائی. یہ واقعہ آپ ذہن میں رکھیے, اور جزویات کچھ آئیں گی اور کچھ چیزیں آتی جائیں گی درمیان میں, لیکن عمومی واقعہ ذہن میں رکھنے سے آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا. ان الذین جاءوا بالافک, بے شک جو جھوٹ کو لے کر آئے, افکن کہتے ہیں عربی میں قصہ گڑھ لینا, جھوٹا قصہ بنا لینا, افواہ, غلط بات, جعلی بات وہ تیار کر لینا. تو یہ کون ہے؟ فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم, تم میں سے ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہے, کیونکہ 3 ایسے صحابہ تھے جو راسخ العقیدہ مسلمان تھے, وہ اس کو انہوں نے اختیار کیا, اس کو بیان کرنا شروع کیا, باقی اور کسی نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا. رہا عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اس کا حشر بہت برا ہوا, اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بالکل الگ آیت میں فرمایا. ارشاد فرمایا لا تحسبوه شرا لکم, اس واقعے کو تم برا نہ سمجھو, بل هو خیر لکم, اے ایمان والو تمہارے لیے یہ قصہ بہت بہتر ہے. کیوں؟ دیکھیے بہت شرنگیزی چاہی گئی تھی, 3 باتیں ایسی تھی, 3 مقاصد ایسے تھے جس کے ذریعے سے ابلیس چاہتا تھا کہ اس واقعے سے خوب فائدہ اٹھائے. نمبر 1 یہ کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے. بڑی تعریف ہو رہی ہے, بڑے ایمان والے ہیں, بہت پاک صاف رہتے ہیں, نمازی ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, گناہ نہیں کرتے, ان کی سوسائٹی میں, ان کے معاشرے میں عالم یہ ہے دکان کھلی چھوڑ کر نماز کو چلے جاتے ہیں, 2 روپے کا مال چوری نہیں ہوتا. ان کا عالم یہ ہے ایران روم پہنچ جاتے ہیں, کسی خاتون کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے. تو یہ اس معاشرے کی بڑی تعریف ہو رہی ہے, سوسائٹی کو گرا دو کسی طرح انسانوں کی نگاہوں میں. یہ جو تعریف ہو رہی ہے یہ تعریف ختم ہو جائے, پہلا مقصد تو یہ تھا. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو, جو نبوت کا خانوادہ ہے, ڈیمیج کیا جائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے. اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے, کیونکہ وہ جانتا تھا ابلیس اور ابلیس کے کارندے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جانتا تھا کہ اس میں 2 پارٹیاں ضرور ہو جائیں گی, اور ہوا بھی. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹنے نہیں دیا. سوچیے آپ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل, قوت برداشت, ٹالرنس, جس کی آج مسلمانوں میں بڑی کمی ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کا عالم یہ کہ مسجد نبوی میں منبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بڑی تکلیف پہنچائی. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے جو قبیلے اوس کے تھے. انصار 2 بڑے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, ایک اوس اور دوسرا خزرج. تو حضرت سعد قبیلے اوس کے تھے, وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو تکلیف پہنچی تو آپ اجازت دیجئے, میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں. تو حضرت سعد ابن عبادہ جو خزرج کے تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ غلط بات کر رہے ہیں, چونکہ یہ ان کے قبیلے کا نہیں ہے, میرے قبیلے کا ہے, اس لیے انہوں نے اتنی سخت بات کہی. اب جب انہوں نے اعتراض کیا تو قبیلے اوس کے لوگوں نے کہا منافق کی تم تائید کر رہے ہو. اب جب وہ اکیلے پڑ گئے
تو ان کے قبیلے کے 2-3 لوگ کھڑے ہو گئے, تائید کرنے لگے, یہاں تک کہ مسجد میں جھگڑا ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا کیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو قتل کیا جائے, میں نے صرف اتنا کہا میرے دل کو تکلیف پہنچی, تم لوگ آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے, کفر, اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمائی کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, جو کسی بے قصور مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے, ہمیشہ خالداً فیہا ارشاد فرمایا. کفر کی طرح سزا اس کی بیان فرمائی, کسی دوسرے گناہ پر یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افہام و تفہیم پر سمجھانے پر سب ٹھنڈے ہو گئے, اختلافات نہیں پھیل سکے. رہا تکلیف کا معاملہ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی, آپ اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعلق تھا, جو محبت تھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اظہار فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیونکہ یاد رکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا تھا وہ کوئی اتفاقی نکاح نہیں تھا, یہ تو وہ نکاح تھا جس کا فیصلہ عرش پر ہوا تھا. یہ وہ نکاح تھا کہ آپ کو حیرت کریں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دین محفوظ ہوا, ان کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ جب قرآن مجید کی آیت سمجھ میں نہ آتی, عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اکابر صحابہ جب قرآن مجید کی آیت سمجھ میں نہیں آتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر آتے اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ام المؤمنین یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ اس کی تفسیر فرمائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ بیان کرتی, تفسیر بیان کرتی. مردوں میں بہت سارے لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے, زانو تلمس طے کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے. خواتین آتی تو پردے کا مسئلہ ہوتا, حجاب کا مسئلہ ہوتا, اور بہت سارے وہ مسائل جو خواتین ہی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کر سکتی ہیں. آپ سوچئے کہ حجاب اور شرمندگی وہ حائل بنتی تھی, لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ذہین خاتون کا انتخاب فرمایا جس پر تاریخ متفق ہے کہ ان کی ذہانت کو اچھے اچھے مرد بھی نہیں پہنچتے تھے. ان کا انتخاب فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد بن جائے. تو لازمی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد بننے کے لیے پردے کے حدود ہٹنا ضروری تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کریں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آ گئی تو اس کے بعد سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دین سیکھتی رہی, اور پھر نکاح میں بھی آپ جانتے ہیں بہت کم عمری میں آ گئی تھی, رخصتی آپ کی 9 سال کی عمر میں ہو گئی تھی. تو 9 سال سے 19 سال تک وہ 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگی رہی, اور 10 سال کی شاگردی میں انہوں نے جو دین کی بنیادیں لی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کی 50 سال تقریباً بعد میں نشر و اشاعت کرتی رہی, وہ تعلیمات کو پہنچاتی رہی. اور مدینہ منورہ میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگتی تھی تعلیم کی, سامنے پردہ ہوتا, حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ کے حقیقی بھانجے تھے, وہ ترجمان بنتے, وہ بیٹھتے, اور پھر مسائل اور مسائل کی تشریح اور آیتیں اور آیتوں کی تفسیریں. آپ حیرت کریں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایتیں ہیں ان کو لے کر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں مسند عائشہ کے نام سے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری روایتیں ایک الگ کتاب میں جمع کر دی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام تھا وہ مقام کسی سے پوشیدہ نہیں, لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے, اور ساری امہات المؤمنین جانتی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت ہے. یہاں تک کہ آپ حیرت کریں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانتی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی چہیتی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مردوں میں
آپ کے والد عورتوں میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی تھی. حضرت فاطمہ خود کہتی ہیں کہ مردوں میں یعنی حضرت ابوبکر صدیق آپ کے والد، اور عورتوں میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چہیتی تھی. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو گزری ہوگی آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کی میں اصلاح کر رہا ہوں، ان لوگوں کی میں فلاح چاہتا ہوں، ان کی میں تربیت کر رہا ہوں، اور یہ میرے خاندان پر تنقید کر رہے ہیں، میرے خاندان کو یہ تخت مشق بنا رہے ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ایک طرف تکلیف اور دوسری طرف مسلمانوں میں انتشار اور تیسری طرف مدینہ منورہ کا پیارا پیارا نورانی ماحول وہ بگڑ رہا ہے، اور وہ آئیڈیل جو بن رہا پوری دنیا کے لیے وہ ڈر پیدا ہو گیا، اس میں رکھنا نہ پیدا ہو جائے. لہذا بڑا شر محسوس کیا مسلمانوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحسبوا شرا لکم، یہ شر نہیں ہے، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے. کیوں خیر ہے؟ نمبر ایک، انتشار انہوں نے پیدا کرنا چاہا تھا اس واقعے کی وجہ سے، اور محبت پیدا ہو گئی، اور اختلافات کہاں کہاں سے رونما ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور ان سے بچنے کی تاکید کر دی. لہذا آپس میں الفت و محبت زیادہ ہو گئی. ان لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ مدینہ منورہ کا ماحول بگڑ جائے اور اس کی غلط شبیہ قائم ہو جائے اور غلط تصویر اس کی لوگوں کے سامنے آئے. اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے ماحول کو ہی نہیں، پورے عالم اسلام میں پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی سوسائٹی کو پاک صاف کرنے کے لیے پوری سورۃ النور نازل فرما دیے. اس میں پھر پورے احکام نازل ہو گئے کہ پاکی کے ساتھ زندگی کیسے بسر کی جا سکتی ہے، اور رہا خانوادہ نبوت کو تکلیف پہنچانا، تو خانوادہ نبوت کو یہ لوگ کیا تکلیف پہنچاتے کہ بڑی اونچی بات کہی گئی. یہ کہا گیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہودیوں نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شیرخوار تھے ان کے منہ سے حضرت مریم کی طہارت اور حضرت مریم کی برات کا اعلان کروایا. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے محل کے ایک بچے کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کیا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت جب لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ یہ بری ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اس تہمت کی تردید فرمائی، کہا خانوادہ نبوت پہ یہ کیا تہمت لگا سکیں گے، اللہ تعالیٰ سے سنو ان کی تعریف. لہذا فرمایا بل ہوا خیر لکم، مسلمانوں تم کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دل نہ ٹوٹے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اس میں سے جو جتنا گناہ کر رہا ہے اس کی سزا وہ بھگتے گا. رہا والذی تولی کبرہ، جو اس کا مین آدمی ہے، جو اس مصیبت کو، اس جھوٹ کو فرمان چڑھا رہا ہے، رائج کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، اس کے لیے تو لہو عذاب عظیم، بہت دردناک قسم کا عذاب ہے. اتنا دردناک قسم کا عذاب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیاوی سزا نہیں دی. روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں الزام لگانے والوں پر، حضرت حسان بن ثابت پر، حضرت مصطح پر اور حضرت حمنہ پر حد غضب جاری کی. 80 کوڑے ان کے پیٹھ پہ لگائے گئے. اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جب مسئلہ آیا، اس کی باری آئی تو کہا اس کو میں سزا نہیں دوں گا، کیونکہ اس کے لیے اللہ نے فرمایا لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت دردناک عذاب، خطرناک عذاب ہے. تو اللہ اس کا معاملہ دیکھے، میں نہیں دوں گا اس کو سزا، میں نہیں دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے نظر ہو جائے. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، اگر تم نے یہ اطلاع سنی تو اہل ایمان مرد اور عورتوں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کو بھلی تعبیر کرتے، بھلے انداز میں اس کو نظر انداز کرتے. وہ قالوا ھذا افک مبین، اور کہتے کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے اسلام کی تعلیمات کہ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے کسی معصوم کو متہم کیا جائے، تہمت لگائی جائے، الزام لگایا جائے، تو ہم اس کو پھیلانے اور رائج کرنے کے بجائے، اس کی روایت کرنے کے بجائے تردید کریں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ سیدھے سادے آدمی ہیں. یہ ہے اسلام کا مزاج جس کا میں شروع سے تذکرہ کر رہا ہوں.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, कफा लिल मर्इ अन यकून काज़िबन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, जो सुन लिया उसकी अगर तुम रिवायत कर रहे हो तो तुम खुद भी एक झूठे हो, याद रखो। तुम्हारे झूठा होने के लिए इतना काफी है कि जो बात कान में पड़ जाए वो बयान करने लगो। इसकी जरूरत नहीं है, अगर बात कान में पड़े तो नजरअंदाज करो, उसको अवॉइड करो, दूसरों के सामने उसको चर्चा न करो, उसको फैलाओ नहीं। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद फरमाया करते थे कि ऐसे मौके पर न गीबत हो और न ही चुगलखोरी हो, बल्कि अच्छे अंदाज में इसकी तरदीद कर दी जाए। और अगर किसी के दामन पर तोहमत लगाई जा रही है, लौला जाउ अलैहि बिअरबाअति शुहदा, तो फिर याद रखो 4 गवाह पेश करने होंगे। और फइज़ लम यातु बिशुहदा, अगर 4 गवाह नहीं होंगे, फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, अल्लाह ताला के नजदीक वो झूठे करार पाएंगे और शरई अदालत में उनको 80-80 दर्रे लगेंगे, 80-80 कोड़े उनको लगाए जाएंगे। ये इस्लाम पसंद नहीं करता जिस पे चाहे तोहमत लगा दी जाए, इस्लाम पसंद नहीं करता कि किरदार कुशी की जाए, इस्लाम पसंद नहीं करता कि गलत बातों का चर्चा किया जाए। इस्लाम चाहता है कि सोसाइटी में लोग अमन और आफियत के साथ रहे। इस्लाम चाहता है कि खैर की बातों का, भलाई की बातों की तलकीन हो, चर्चा हो, गंदी बातें बुरी बातें न फैलाई जाए। और वो आलम जो आज हो गया है, जिसको मैं बार बार तस्करा करता हूँ कि राई का पर्वत बना देते हैं, और अगर चील उड़ी तो भैंस उड़ी खबर बना देते हैं, शोर कर देते हैं मीडिया में, 24 घंटे चला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के जहन मजमूम, हम भी ये नहीं सोचते कि बच्चे न्यूज देख रहे हैं, न्यूज में क्या है, न्यूज तो देख सकते, लेकिन न्यूज के ही दरमियान में, न्यूज ही के जरिए से जो जहनों को जहरालूद कर दिया जाता है, बिगाड़ दिया जाता है, और सोसाइटी के सिलसिले में जो गंदी तस्वीर पेश की जाती है, कितने सवालिया निशानात होते होंगे जो मासूम बच्चों के जहनों में पड़ते होंगे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। ये इस्लाम पसंद नहीं करता। वाक़या हुआ है, तहकीक हो जाए, मुजरिम को सजा दे दी जाए, किस्सा खत्म। ये नहीं कि बार बार वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है, उस पर तबसरे हो रहे हैं और उसके ऊपर लोग लुत्फ ले रहे हैं, हर आदमी इस आग में अपने हाथों को ताप रहा है। इस्लाम की मिजाज नहीं बना था। गुनाहों पर पर्दा डालना, गुनाहों को सोसाइटी से निकाल देना, और गुनाहों पर नजरअंदाज करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन गुनाहों का चर्चा न करना, ये इस्लाम का मिजाज है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर 4 गवाह नहीं है तो अल्लाह के पास झूठे हैं। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फिद दुनिया वल आखिरह लमस्सकुम फीमा अफ़ज़्तुम फीहि अज़ाबुन अज़ीम, अगर अल्लाह ताला का फजल ना होता और उसकी मेहरबानी ना होती दुनिया और आखिरत में, तो फिर जिन लोगों ने इस चीज का तस्करा किया और इस चीज को फैलाया, अफ़ज़्तुम, अफ़ाज़ा के माने फैला देना, इस खबर को, इस वाक़े को फैलाया, उनको तो अज़ाब अज़ीम होता। अल्लाह का फजल क्या है? अल्लाह ताला की शरीयत। इससे पहले भी मैं इशारा कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला का दीन और शरीयत, और उसकी वजह से सजा मिली, और सजा मिलने से जिन लोगों ने खता की थी उनके गुनाह माफ हो गए। और रहमत, उसकी रहमत क्या है? वो तौबा कबूल करता है, और तौबा कबूल करने की वजह से आखिरत में किसी किस्म की कोई सजा नहीं देगा। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर अल्लाह ताला की शरीयत ना होती, उसका दीन ना होता, और उसकी तौबा कबूल करने की सिफत ना होती, तो तुमने जो चर्चा किया है इस वाक़े का, उस वक्त तो तुमको अजीम अजाब होता, बड़ा अजाब होता। लेकिन चूंकि उसका दीन भी नाफिज हुआ और उसका रहमो करम भी हुआ, लिहाजा अल्लाह ताला तुमको इस गुनाह से माफ कर रहा है। इस तरक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलूना बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म, जबकि तुमने जबान इस्तेमाल किया और अपने मुंह से इसको चर्चा किया, इसको फैलाया, और हाथों हाथ इस खबर को ले लिया और अपने मुंह से वो कहने लगे मा लैसा लकुम बिही इल्म, जिसका तुमको इल्म ही नहीं था। व तहसबूनहु हय्यिना, तुम समझ रहे थे छोटी मोटी बातें हमने बयान कर दी दूसरों के सामने। ऐसा नहीं हुआ, इंदल्लाहि अज़ीम, अल्लाह के पास बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे तुमको बयान नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा मामला तो ये होना चाहिए था, वलौला इज़ समिअतुमूहु कुंतुम मा यकूनु लना नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। के हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی اہلیہ محترمہ سے کہنے لگے سنا تم نے بڑی افواہیں پھیل گئی اور بی بی عائشہ کے سلسلے میں یہ خبر رائج ہو گئی. تو وہ کہنے لگی ما یکون لنا ان نتکلم بہذا. اب وہ خاتون کہہ رہی ہم کو زبان نہیں کھولنی چاہیے, ہم کو نہیں منہ کھولنا چاہیے, ہم کو ایک سنگل ورڈ ایک لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ کی ذات پاک ہے, بہت بڑا بہتان ہے. بڑی نیک لڑکی ہے, بہت اچھی لڑکی ہے, میں جانتی ہوں, اور ان کے سلسلے میں ایسی بات کرنا ہمارے لیے بہت بڑا گناہ. ان کے الفاظ کو بھی آئینی ہی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور کہا کہ کاش مومنوں کا سارے ہی لوگوں کا عالم یہ ہوتا, وہ یہ کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, ہم کو کیا پڑی کہ ہم اس سلسلے میں زبان کھولے. سبحانک, اللہ کی ذات پاک ہے. ھذا بہتان عظیم, یہ بہت بڑا بہتان ہے, بہت غلط الزام ہے. سارے مسلمانوں کو یہی کہنا چاہیے تھا. لیکن میں جیسے کہہ چکا ہوں کہ 3 ہی ایسے فرد تھے جو مخلص مسلمان ہونے کے باوجود ان کی زبانوں سے واقعہ نکلا اور انہوں نے ترویج کر دی, روایت کر دی, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو یہ نصیحت کر رہا ہے, تاکید کر رہا ہے کہ تم ایسی غلطی کا دوبارہ اعادہ کرو. تم کو اجازت دی ہے کہ اس غلطی کا تم اعادہ کرو اگر تم ایمان والے ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اللہ تعالیٰ اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ علم والا, حکمت والا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام نازل فرمائے جس کی وجہ سے اسلامی سوسائٹی میں اب بے حیائی ترویج نہیں پا سکتی, بے حیائی پھیلائی نہیں جا سکتی. کیوں؟ یہ ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کا چرچا ہو, بے حیائی پھیل جائے, تو ان کے لیے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک قسم کا عذاب ہے. اب آپ سوچئے کہ سوسائٹی میں اگر بے حیائی کو زبانی طور پر کوئی رواج دے, زبانی طور پر چرچا کرے اور روایتیں کرے اور خبریں پھیلائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو سوچئے جو مسلم سوسائٹی میں گندے چینلز چلاتے ہیں, جو مسلم سوسائٹی میں گندے سی ڈیز ڈی وی ڈیز تقسیم کرتے ہیں, ان کے کاروبار کرتے ہیں, ان کا پیشہ اختیار کرتے ہیں, جو مسلمانوں میں بے حیائی کو رائج کرتے ہیں اور رائج کرنے کے لیے کاروبار کرتے ہیں, تو ان کا حشر کیا ہوگا, ان کا حشر کیا ہوگا. آپ سوچئے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کی سوسائٹی بڑی نورانی ہو, باحیا ہو, کیونکہ جب باحیا سوسائٹی ہوتی ہے اور جب نورانی اور روحانی سوسائٹی ہوتی ہے تو پھر اس سوسائٹی میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, اس سوسائٹی میں نیکیاں پروان چڑھتی ہیں, اس سوسائٹی کی نسلیں بڑی پیاری پروان چڑھتی ہیں, وہ اللہ والی ایمان والی نسلیں ہوتی ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں یہ بے حیائی ہرگز رائج نہ ہوں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے ابلیس تمہارے اندر بے حیائی کا جرثومہ اس لیے ڈالتا ہے, یہ تمہارے لیے کینسر ہے, یہ انسانیت کے لیے کینسر ہے. یہ حیا سوز اعمال تمہارے اندر اس لیے پیدا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہاری سوسائٹی پاش پاش ہو کر رہ جاتی ہے, تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس لیے ابلیس نے یہ بےہودہ حرکت کی تھی, لیکن وہ اپنی اس بےہودہ حرکت میں ناکام اس لیے ہو گیا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا, یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہی آ رہی ہے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے, اس کا دین نافذ ہو رہا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ شریعت کے سارے احکام یہ دیے جا رہے ہیں کہ ان احکام پر نگاہوں کے استعمال سے لے کر باکردار زندگی کیسے بسر کی جائے, پورا کا پورا نظام اس نے عطا فرمایا. یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا, ورحمتہ, اور اس کی رحمت نہ ہوتی کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے, وہ معاف کرتا ہے, وہ مہربانی فرماتا ہے, تو پھر تم تباہ و برباد ہو گئے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم یہ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے. رؤوف کا ترجمہ بھی مہربان, رحیم کا ترجمہ بھی مہربان, حالانکہ عربی کے اعتبار سے دونوں لفظ بالکل الگ. رؤوف ایسے مہربان کو کہتے ہیں
جو جس میں دفع مضرت ہو، یعنی جو نقصان دہ چیزوں کو دور کر رہا ہو، جو تکلیف دہ چیزوں سے بچا رہا ہو، یہ رؤوف ہے. یہ اس شفقت کو رؤوف کہتے ہیں. رحیم جو کرم کر رہا ہو، جو فضل کر رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ رحم کرتے ہوئے ہماری سوسائٹی کو پروان چڑھا رہا ہے، دوسرے ہماری سوسائٹی میں جو تکلیف دہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دور کرنے کے لیے جہاں یہ سارے احکام نازل فرمائے، وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں راست اور مستقل 10 آیتیں نازل فرمائی، اور ابھی 16 آیتیں ہیں جو راست تو نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی اسی چیز کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی تائید کر رہی ہیں. جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے، ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، دین کے ایک حصے کا نام ہے. دین کے ایک حصے کا نام ہے. اور وہ حصہ کیا ہے؟ وہ خواتین کی تعلیمات، خواتین کے احکام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے معنی یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کے جتنے احکام ہیں ان کو ڈیمیج کر دیا جائے. اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اہمیت کو سمجھ رہے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب تھا سن 53 ہجری میں، جبکہ 17 رمضان کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ ام المؤمنین خاصی علیل ہو چکی ہیں، خاصی بیمار ہو چکی ہیں. تو پسے پردہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، ام المؤمنین یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم مردوں اور عورتوں میں دین سے آپ سے زیادہ واقف کوئی اور نہیں تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے جواب دیتی ہیں، اس کے باوجود میں چاہتی کہ کاش میں انسان نہ ہوتی، پتھر ہوتی، کہ سوال جواب حساب کتاب کے مرحلے سے گزرنے کا ڈر ہی نہ ہوتا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا عالم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو بھی بیان کرتی ہیں، جن کا عالم یہ ہے کہ وہ زندگی بھر قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتی تھی. ایسے بڑے بڑے مسائل حل ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ورنہ آج بہت مصیبت ہوتی، امت کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسائل حل فرمائے. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مردہ مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے روتے ہیں تو اس کو میت کو سزا ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روایت پہنچی تو کہا عبداللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سمجھنے میں تھوڑی سی کمی کر دی. مسئلہ یہ نہیں تھا کا مسئلہ یہ تھا کہ یہودی مر گیا تھا، اس کا جنازہ جا رہا تھا اور عورتیں پیچھے پیچھے چیختے چلاتے روتے ہوئے جا رہی تھی، جیسے کہ غیر مسلم گھرانوں میں ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرٹیکولر حالات میں اس مردے کے سلسلے میں فرمایا تھا یہ لوگ تو رو رہے ہیں، میت کو عذاب ہو رہا ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر میت کے رونے والے میت پر روئے تو بیچاری میت کو عذاب ہو جائے. میت نے کیا قصور کیا؟ سوچیے آپ کوئی نیک اچھا آدمی ہے، وہ بیچارہ انتقال کر گیا، رونے والے چیخ پکار کرنے لگے تو غلطی چیخ پکار کرنے والوں کی ہے، مرنے والے کو کیوں عذاب ہوگا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک خاص حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ اے مسلمانوں یاد رکھو اصول یہ ہے. اب قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت. آیت تلاوت فرمائی، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے. رونے والے رو رہے ہوں گے وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہے، مرنے والا مر چکا وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. ایسے 20 مسائل ہے جو کتب حدیث میں اور تفسیر کی کتابوں میں مروی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی نہیں علم ہی نہیں عمل تو آپ حیرت انگیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ 2 روٹیاں اٹھا کے رکھی کہ آج جو روزہ ہے شام میں 1 روٹی سے میں اور 1 روٹی سے اللہ کے رسول افطار کریں گے، لہذا 2 روٹیاں اٹھا کر رکھی. دوپہر کا وقت ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے. ایک مانگنے والی آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 1 روٹی دے دی کہ آدھی آدھی روٹی ہم لوگ کھا لیں گے.
تو دیکھا وہ مانگنے والی کے ساتھ دو بیٹیاں ہیں، روٹی کو انہوں نے توڑا، دو ٹکڑے کیے اور ہر بیٹی کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا. تو حضرت عائشہ کہتی میرے دل میں اور رحم آ گیا، خود تو بھوکی رہ گئی، لہذا میں دوسری روٹی بھی دے دی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا تو میں نے کہا کہ ایسا سا واقعہ ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی جنت کی، اور یہ فرمایا کہ دیکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دو بیٹیاں عطا کرے اور وہ دو بیٹیوں کی پرورش کرے، تربیت کرے اور اس کا حق ادا کر دے تو میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور سے، وفات کے بعد تو عالم یہ ہے کہ جب اسلامی فتوحات ہوتی تھی حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، تو دولت وہ بھیجی جاتی تھی امہات المؤمنین کے گھر میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی پہنچتی. تو کبھی کبھی ایسا ہوا 1,00,000 اشرفی صبح سے حضرت عائشہ نے تقسیم کرنا شروع کیا تو شام تک ختم کر دیا. شام میں باندی نے کہا کہ بی بی آپ بھی روزہ ہے، ایک اشرفی روک لیتے تو اس سے ہم افطاری منگاتے. تو کہا دن میں یاد دلاتے، اب تو ختم ہو گیا مسئلہ. آخر وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سادگی کی زندگی بسر کی، اور حالات کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے آپ کا زندگی کا جو سٹینڈرڈ تھا وہ بلند نہیں ہوا، وہی سادگی پوری زندگی. اور وفات کے وقت حضرت عائشہ نے خود حضرت عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا، جو آپ کے حقیقی بھانجے بھی تھے اور بیٹے کی طرح گھر میں رہنے لگے تھے. حضرت اسماء کے بیٹے تھے جو حضرت عائشہ کی سگی بہن ہے، تو بھانجے تھے اور پھر گھر میں رہنے لگے تھے، اسی لیے وہ ام عبداللہ بھی کہہ لگی، عبداللہ کی والدہ، یعنی ماں نہیں تھی، سارے مومنین کی ماں ہے وہ، لیکن اس معنوں میں ام عبداللہ کہلائی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر بڑی خدمت میں رہتے تھے. اور ایک مرتبہ کام کہ خالدان کے ہاتھ میں پابندی لگانا پڑے گا، گھنٹوں میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے بات چیت بند کر دی. لوگوں نے جب سفارش کی اور انہوں نے معافی مانگی حضرت عبداللہ نے، تو حضرت عائشہ نے پھر گھر میں داخلے کی اجازت دی. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو میرے پاس اب کوئی چیز نہیں جس کی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہو، یہ ایک ہی جوڑا ہے جس کو میں پہنتی ہوں، اسی کو دھوتی ہوں، اسی کو سکھاتی ہوں، اسی پہ میں گزر اوقات کرتی ہوں. اس سادگی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بسر کی. اور پھر رات کے وقت وفات ہوئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھو اب شاید میں بچ نہ سکوں، یاد رکھو میرے جنازے کو صبح نہ ہونے دینا، رات کی تاریکی میں میری تدفین کر دینا. اور میری خواہش تھی کہ حجرے نبوی میں، اس حجرے میں جس میں 20 مرتبہ میرے لحاف میں آیتیں نازل ہوئی، اسی میں میری تدفین ہو. میری خواہش تھی کہ جس حجرے میں میں اور اللہ کے رسول مل کر تہجد پڑھتے تھے اس حجرے میں میری تدفین ہو، اسی میں میری قبر بنے. میری خواہش تھی کہ جس حجرے میں میرے شوہر نامدار اور میرے والد بزرگوار مدفون ہیں وہی میری قبر بنے، وہی میری تدفین ہو. لیکن اب مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں پر ہے، اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا اور خون مستقل بہنے لگا، اور جب آپ کو پینے کے لیے دودھ اور پانی دیا گیا تو وہ سینے کے سوراخ سے باہر آنے لگا، تو حضرت عمر نے کہا کہ اب میں نہیں بچ سکتا ہوں، لہذا جاؤ حضرت عائشہ کے پاس اور ان سے کہنا عمر سلام کہتا ہے. اب دیکھو عبداللہ ان سے یہ نہیں کہنا امیر المومنین سلام کہتے ہیں، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، ان سے کہنا عمر سلام کہتے ہیں. اور یہ کہنا کہ اگر بی بی آپ گوارا کریں تو حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں مجھے جگہ دے دے، اور اگر وہ ذرا بھی ناگواری محسوس کرے تو پھر ان سے بحث نہیں کرنا، واپس آ جانا. جب حضرت عبداللہ ابن عمر اجازت لینے کے لیے پہنچے حضرت عمر کے صاحبزادے، تو فرماتے ہیں کہ زار و قطار حضرت عائشہ رو رہی تھی اس واقعے کو سن کر. اور جب اجازت لی تو کہا خدا کی قسم میں چاہتی تھی کہ میں اپنے والد اور اپنے شوہر ہی کے پہلو میں
تدفین کروں، میں میری قبر بنے، میں جگہ پاؤں، لیکن عمر کے لیے میں قربانی دینے تیار ہوں، حضرت عمر امیر المومنین کے لیے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں اجازت دیتی ہوں کہ ان کو اس حجرے میں دفنایا جائے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ دیکھو میرے جنازے کو صبح نہیں ہونے دینا، اور چونکہ اب یہاں پر حضرت عمر پہلو میں آ چکے ہیں، حضرت ابوبکر کی جگہ نہیں رہ گئی، مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ چنانچہ فجر سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا مجمع تھا رات میں تہجد کے وقت نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے کہ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں اتنی بھیڑ نہیں دیکھی گئی تھی، جو رات میں جمع ہو گئے۔ اور خواتین کا عالم یہ تھا کہ پورے مدینہ منورہ کی خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے لیے جمع ہو چکی تھی، جو مستقل نمازوں میں، عبادتوں میں، سجدوں میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں جنہوں نے زندگی بسر کی، اور بعض جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں جنگ صفین ہو گئی تھی، جنگ جمل ہوئی تھی، اس پر اتنا حضرت عائشہ رویا کرتی تھی، اتنا حضرت عائشہ رویا کرتی تھی اور کہتی تھی یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی تھی ہوتی تو اچھا تھا، میں پتھر ہوتی تو اچھا تھا، میں لکڑی ہوتی تو اچھا تھا، کہ مجھ سے بعض ایسی غلطیاں ہو گئی جس کی وجہ سے بعض لڑائیوں میں مسئلہ آگے بڑھ گیا، اگرچہ کہ اس میں بھی منافقین کا بڑا کردار رہا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وہ زندگی بسر کی کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 10 آیتیں نازل فرمائیں، اور پھر یہی وہ وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت حضرت عائشہ ہی کا انتخاب کیا اور آپ ہی کے پاس رہے، آپ ہی کے پہلو میں رہے، اور آپ ہی کے پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ لہذا ایک طرف تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت معلوم کیجئے اور وہ سیکھیے، وہ دیکھیے ہماری خواتین کے لیے بلکہ ہماری سب پوری امت کے لیے کیسا آئیڈیل ہے۔ دوسری طرف یہ کہ ہم اپنی سوسائٹی میں، ہم اپنے خاندان میں ان اسلامی احکام کو جاری کریں، نافذ کریں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں نازل فرمایا تاکہ با حیا و با کردار سوسائٹی بن کر ابھر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔